اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَٰنُ الرَّحِيمُ۔ یہ سورہ البقرہ کی 163 نمبر آیت ہے۔ مالک نے مختلف واقعات بیان کر کے بنی اسرائیل کا ذکر کر کے اور نچوڑ کے طور پر یہ مسئلہ بیان کیا کہ دیکھو تمہارا الہ، تمہارا معبود بس صرف ایک ہے، اور وہ ایسا الہ ہے کہ الرحمن ہے، الرحیم ہے، اس سے زیادہ کوئی آپ سے محبت اور ہمدردی کرنے والا نہیں ہے۔ اور کتنا پیارا رشتہ ہے، آپ ذرا غور کریں کہ جس نے یہ زندگی بخشی ہے، جس نے ہمیں بنایا ہے، اس کے ساتھ ہمیں کتنی محبت ہونی چاہیے۔ اس لیے اسی سورہ کے اندر فرمایا وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ، کہ جو مومن ہوتے ہیں وہ اللہ سے محبت میں بڑے شدید ہوتے ہیں، بہت شدید محبت اپنے مالک اور خالق سے کرتے ہیں، اور خشیت کا یہ عالم ہے کہ اس کی ناراضگی سے ڈرتے رہتے ہیں، اس کی رضا کی طلب کے حریص ہوتے ہیں، نیکیوں میں آگے بڑھنے والے اور گناہوں سے پیچھے ہٹنے والے۔ ان کا مسئلہ ہے یہ الہکم الہ واحد۔ ان کی سب سے بڑی خوبی یہ ہے کہ اپنے اللہ کے علاوہ کسی اور کو معبود نہیں مانتے ہیں، کسی اور کو مدد کے لیے نہیں پکارتے ہیں، کسی اور سے امیدیں نہیں وابستہ کرتے ہیں، کسی اور پر توکل اور بھروسہ نہیں کرتے ہیں۔ یہ وہ مسئلہ ہے جس کو انسانوں کی ایک عظیم اکثریت نے ہمیشہ جھٹلایا ہے اور اس پر پردے ڈالنے کی کوشش کی ہے، اس کو چھپانے کی کوشش کی ہے، کیونکہ اس مسئلے کو بیان کرنے کی وجہ سے مفادات کے اوپر چوٹ پڑتی ہے، اور خاص کر جو علماء ہوتے ہیں جو دین کو کاروبار کی حیثیت بنا چکے ہوتے ہیں، دین سے کماتے ہیں، ان کے لیے سب سے بڑا مسئلہ یہی ہوتا ہے کہ اس مسئلے کو دباؤ، اس مسئلے کو چھپاؤ، اور اس مسئلے کو اگر بیان کر دیا تو ان کی دنیا میں جو شہرت ہے، دنیا میں جو ان کا ایک مقام ہے، وہ باقی نہیں رہتا ہے، کیونکہ اسی مسئلے کو چھپانے کی وجہ سے وہ سارے مفادات سمیٹ رہے ہوتے ہیں۔ تو بڑی سختی کے ساتھ یہ جو آیات اس سے پہلے چلی آ رہی ہیں اس کے اوپر آپ غور کریں۔ مالک فرماتا ہے ان الذین یکتمون ما انزلنا من البینات والہدی، کہ وہ لوگ جو ہدایت کی ان باتوں کو، ایمان کے اس مسئلے کو جو ہم نے نازل کیا ہے لوگوں کی ہدایت کے لیے، اس کو چھپاتے ہیں، من بعد ما بیناہ للناس فی الکتاب، اس کے بعد کہ اللہ تعالیٰ نے اس مسئلے کو بالکل واضح طور پر سب سے زیادہ کھول کے اسی مسئلے کو اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہے، اور یہی وہ مسئلہ ہے جس کی وجہ سے ساری کائنات کو بنایا گیا ہے، کہ مالک اکیلا ہے اس پوری کائنات کا بنانے والا، پوری کائنات کا چلانے والا، بغیر کسی وزیر اور مشیر کے، وہ اکیلا مالک، اور اس کی اس بادشاہی کے اندر یہ صرف نہیں کہ کوئی شریک نہیں ہے بلکہ وہ شرکت برداشت نہیں کرتا ہے۔ ہر عیب سے پاک ہونے کے باوجود مالک فرماتا ہے کہ اس مسئلے کے اندر کمزوری نہ دکھانا، غلطی نہ کرنا، یہ وہ مسئلہ ہے کہ اگر یہ غلطی لے کر آ گئے کہ میرے علاوہ کسی اور کو تم نے اپنا معبود بنایا تو تمہاری ساری کارگزاری کے اوپر پانی پھیر دیا جائے گا، حتیٰ کہ اس سے پہلے اگر تم بہت نیک رہے ہو، نیکیوں کے انبار تم نے اکٹھے کر لیے ہیں، لیکن زندگی کے آخری موڑ کے کسی موقع کے اوپر کسی جگہ تم نے اس مسئلے کے اندر کمی دکھائی، کمزوری دکھائی، تو تمہاری ساری زندگی کی کارگزاری کو تمہارے منہ کے اوپر دے مارا جائے گا۔ اور پھر سمجھانے کے لیے کہ دیکھو سمجھو اس مسئلے کو، یہ میرے انبیاء ہیں۔ سورہ الانعام کے اندر ذکر کیا 18 انبیاء کا، ان کی تعریفیں کی، ان کے اعمال کے اوپر ان کو شاباشی دی، اور آخر میں فرمایا وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اگر یہ بھی شرک کرتے تو ان کا سارا کیا کرایہ میں غارت کر دیتا۔ سورہ زمر کے آخری رکوع میں فرمایا کہ اور سنو،
سارے انبیاء کا ذکر کیا وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكَ لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ کہ لوگوں اس مسئلے کو سنو کہ میرا مالک میرے اوپر وحی کے ذریعے یہ بات بتا رہا ہے، یعنی نبی علیہ السلام کو کہا کہ اس طرح لوگوں کو بتاؤ، اور یہ بھی کہ اس سے پہلے ہر نبی کو براہ راست یہ وحی کی گئی ہے، یہ اسی طریقے سے ہر نبی کو، پہلے کو بھی، دوسرے کو، تیسرے کو، اب آپ آخری ہیں، آپ کو بھی اسی انداز سے مالک نے خطاب کیا ہے کہ اگر تو نے بھی شرک کیا لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ، تیرا عمل ختم ہو جائے گا۔ وَلَتَكُونَنَّ، عربی جاننے والے جانتے ہیں کہ عربی کے ان الفاظ میں کتنا زور ہے، کہ 3 گویا سٹمپیں لگائی گئی ہیں کہ ضرور بالضرور تم خسارہ پانے والوں میں شامل ہو جاؤ گے۔ یہ وہ مسئلہ اللہ کے بندوں، قرآن کا مسئلہ الحمدللہ کی بسم اللہ سے لے کر والناس تک ایک ہی مسئلہ، اسی کے گرد پورا قرآن گھومتا ہے، اور پورے قرآن کا یہی نچوڑ ہے کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اور یہی وہ کلمہ ہے کہ جب کوئی پڑھتا ہے دل کی گہرائی سے، اقرار باللسان و تصدیق بالقلب، کہ زبان سے جب اقرار کرے اور دل پوری طرح اس کے ساتھ تصدیق کر رہا ہو، تو وہ دائرہ اسلام کے اندر آ جاتا ہے۔ ابھی صلاۃ تو بعد میں پڑھنی ہے، زکوٰۃ بعد میں دینی ہے، دوسری چیزیں ابھی بعد میں ہیں، ابھی وہ دائرہ اسلام کے اندر آ گیا ہے یہ کلمہ پڑھنے کی وجہ سے۔ اور غور کرو، اسی کلمے کے اگر پہلے حصے کا یا دوسرے حصے کا وہ انکار کرے گا تو پھر صلاۃ کے باوجود، عمرہ اور حج کے باوجود وہ دائرہ اسلام سے نکل جائے گا، کیونکہ الہکم الہ واحد لا الہ الا هو الرحمن الرحیم، کہ تمہارا معبود بس ایک معبود ہے۔ وہ جو ارکان اسلام بتائے گئے اس میں پہلا پلر یہ ہے کہ اس بات کی گواہی دینا کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے، اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے آخری رسول ہیں۔ تو یہ الہ کا مسئلہ جو لوگ چھپاتے ہیں، حالانکہ اس مسئلے کو اللہ تعالیٰ نے کھول کے انسانوں کے لیے بیان کیا ہے۔ مالک سے زیادہ انسانوں سے کوئی محبت کرنے والا نہیں ہے، مالک سے زیادہ کوئی مسئلہ آسان کر کے سمجھانے والا اور بتانے والا نہیں ہے۔ دنیاوی لحاظ سے دیکھیے، اگر کوئی استاد اچھے انداز سے، سادہ انداز سے کوئی سوال سمجھائے تو اس کو اچھا سمجھا جاتا ہے، اور جو مشکل طریقے سے سمجھائے، سمجھ کو نہ بات آئے تو اس کو اچھا نہیں سمجھا جاتا ہے۔ تو وہ جو سارے استادوں کا رب ہے، اس سے زیادہ کون جانتا ہے کہ آسان طریقے سے یہ مسئلہ کس طرح سمجھایا جائے، اور اس سے زیادہ کون جانتا ہے کہ انسانوں کے لیے سب سے زیادہ ضروری مسئلہ ہی یہی ہے، یہی ان کی آخرت کا فیصلہ کرنے والا ہے، جنت اور جہنم کے ہمیشگی کا جو معاملہ ہے وہ اسی مسئلے کے اوپر ہے۔ تو آپ خود سوچئے کہ اس مسئلے کو جو چھپائے انسانوں تک وہ مسئلہ نہ آنے دے، حالانکہ اللہ نے اس کو کھول کے بیان کیا ہے۔ وہ اللہ تعالیٰ کے ہاں کتنے زیادہ نفرت والے لوگ ہوں گے، کس قدر وہ مجرم ہوں گے، اور پھر علم ہونے کے بعد بھی، علم آ جانے کے بعد بھی جب اس مسئلے کو چھپائیں تو وہ کتنے بڑے مجرم ہیں، اس کا ذکر کیا گیا ہے۔ فرمایا جو اس انداز سے ان چیزوں کو چھپائیں جو اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی ہدایت کے لیے نازل کیا ہے، اولئک یلعنہم اللہ، یہ وہ لوگ ہیں جن کے اوپر اللہ نے لعنت کی ہے، وَیلعنہم اللاعنون، اور سارے لعنت کرنے والوں نے ان کے اوپر لعنت کی ہے۔ یعنی جو بھی لعنت کوئی کرے گا، چاہے اس دنیا کے اندر، چاہے آخرت میں، وہ جو لعنت کا ایک سلسلہ شروع ہوگا، یہ اپنے مرید اپنے پیروں کے اوپر، اور یہ پیچھے چلنے والے آگے چلنے والوں کے اوپر، اور جس نے گمراہ کیا ہے، جس کی وجہ سے وہ جہنم کے اندر گیا ہے، وہ ان پر لعنتیں بھیجیں گے۔ تو یہ وہ لوگ ہیں جو صحیح معنوں میں اللہ کی لعنت اور فرشتوں کی لعنت اور تمام انسانوں کی لعنت ان کے اوپر پڑنے والی ہے، اور اس لعنت سے بچنے کا صرف ایک ہی طریقہ ہے جو یہاں بیان کیا جا رہا ہے۔ فرمایا الا الذین تابوا، کہ جو اس چیز سے توبہ کر لیں، معافی مانگ لیں، احساس جب دلایا جائے تو اس کے بعد وہ اللہ سے معافی مانگے کہ کتنا بڑا جرم اس کائنات کے اندر، جو سب سے بڑا جرم ہے ایمان عقیدے کی بات کو چھپانا، وہ ان سے سرزد ہو گیا ہے، اور اس کی کتنی خوفناک سزا ان کے سامنے آنے والی تھی۔ اب اگر وہ ڈر جائیں اور توبہ کر لیں، معافی مانگ لیں، وَأَصْلَحُوا، اور اپنی پھر اصلاح کریں، یعنی دوبارہ یہ کام نہ کریں، دین کو نہ چھپائیں، ایمان عقیدے کو نہ چھپائیں، وَبَيَّنُوا، اور بیان کریں، کیونکہ یہ مقرر قسم کے لوگ ہیں، خطیب قسم کے لوگ ہیں، علماء قسم کے لوگ ہیں، ان کی وجہ سے انسانیت گمراہ ہوئی ہے، سٹیجوں سے بولنے والے لوگ تھے، اب ان کے اوپر اللہ نے یہ کڑی شرط لگائی ہے کہ اسی سٹیج سے اب اعلان کرو گے کہ بھائیو
میری آنکھیں کھل گئی ہیں، اس سے پہلے میں بھی شرک کرتا تھا اور کتنوں کو میں پکارتا تھا، یا لات بابا، یا منات بابا کو، یا ابراہیم اگسنی، یا اسماعیل اگسنی، یا رسول اللہ مدد، لبیک یا رسول اللہ، لبیک یا حسین کے نعرے لگاتا تھا، یا عبد القادر جیلانی، یا عبد الغوث المدد کی پکارے میں لگاتا رہا ہوں، ان کے نام کی 11ویاں دیتا رہا ہوں، نظر و نیاز کرتا رہا ہوں، ان کے کیک کاٹتا رہا ہوں، ان کے واسطے اور وسیلے دیتا رہا ہوں، نہ سمجھی کے اندر، نادانی کے اندر اس طرح دعائیں مانگتا رہا ہوں، یا اللہ اپنے حبیب کے صدقے، فلاں کے صدقے، پنجتن پاک کے صدقے، غوث کے صدقے۔ کتنی شرک و جہالت کی باتیں تھیں انہی مولویوں اور پیروں کی وجہ سے، انہی علماء کی وجہ سے جنہوں نے کفر و شرک سکھایا ہے۔ میں اب بات سمجھ میں آ گئی ہے، قرآن کی اصلی دعوت میرے سامنے آئی ہے، الحمدللہ سے لے کر والناس تک ایک ہی مسئلہ ہے۔ کتنا سادہ مسئلہ ہے، سورہ القمر کے اندر تو 6 مرتبہ یہ آیت دہرائی گئی ہے، وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ، کہ ہم نے اس قرآن کو نصیحت کے لیے آسان کر دیا ہے کوئی نصیحت حاصل کرنے والا؟ یعنی اس قرآن سے جو نصیحت حاصل کر لے وہ تو ایماندار ہو جائے گا، وہ تو مومن بن جائے گا، اور یہ نصیحت حاصل کرنا بہت آسان کر دیا اللہ تعالیٰ نے۔ اب اگر کوئی یہ کہے کہ قرآن مشکل ہے، یا یہ سمجھ میں نہیں آتا ہے، یا اس کے لیے اتنے علوم پہلے حاصل کرو، یا ترجمے کے ساتھ پڑھو گے تو گمراہ ہو جاؤ گے، اس طرح کی باتیں کرے، تو یہ شیطان ہی ہو سکتا ہے، چاہے وہ مولوی صاحب کے روپ میں آئے، چاہے وہ پیر صاحب کے روپ میں آئے، جب کسی انداز سے بھی سامنے آئے تو فوراً مومن کو محسوس ہو جاتا ہے کہ یہ قرآن سے روکنے والا ایک انداز ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کو بہت آسان کیا ہے، اور ہر زبان کے اندر اس کے ترجمے ہو گئے ہیں، اور اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے، قرآن کی یہ دعوت ہماری اپنی اردو زبان کے اندر اللہ تعالیٰ نے ایمان عقیدے کی دعوت اٹھائی ہے، ہر جگہ یہ پہنچائی جا رہی ہے۔ دعوت کا پہنچانا اللہ کا کام ہے، اور اللہ کا کام جو ہے وہ مکمل ہوتا ہے، اس میں کوئی نقص اور عیب نہیں ہوتا، کوئی کمی نہیں ہوتی ہے۔ تو یہ مسئلہ اللہ کے بندوں، یہ عالم دین جو کفر و شرک پھیلاتے رہے ہیں ان کے لیے ایک موقع ہے جو زندہ ہے، کہ توبہ کریں، سچی توبہ کریں، اپنے مالک اور خالق سے ڈر جائیں، کیونکہ اگر وہ توبہ نہیں کریں گے تو ان کو ہمیشہ کی آگ میں رہنا پڑے گا، جنت سے وہ محروم کر دیا جائیں گے، جنت کی خوشبو بھی نہیں پائیں گے۔ ایک حدیث کے اندر بھی اسی طریقے سے آتا ہے کہ وہ علم جو آخرت کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے سیکھا جاتا ہے، اگر کوئی دنیا کمانے کے لیے سیکھتا ہے تو وہ جنت کی خوشبو بھی نہیں پا سکے گا، قیامت کے دن اللہ اس کو پاک نہ کرے گا، اس کے چہرے کے اوپر ہڈی ہوگی اور گوشت نہیں ہوگا۔ تو یہ سارے خوفناک انجام سے اگر کوئی ڈر جائے اور سچی توبہ کر لے، اپنی اصلاح کرے اور بیان کرے، مالک فرماتا ہے فَأُولَٰئِكَ أَتُوبُ إِلَيْهِمْ، تو میں ان کی طرف پھر اپنی شفقت کی نگاہ سے میں ان کی طرف، مالک فرماتا ہے، متوجہ ہو جاؤں گا، ان کو میں معاف کر دوں گا۔ وَأَنَا التَّوَّابُ الرَّحِيمُ، اور غور کرو میں کتنا توبہ قبول کرنے والا ہوں، کہ اتنا بڑا مجرم، سب سے بڑا کائنات کا مجرم جو ایمان عقیدے کی باتوں کو چھپاتا رہا ہے، اب اس کو احساس ہو گیا ہے، پوری زندگی اگر یہ کام کرتا رہا، 80 90 95 سال تک اگر وہ اسی طرح کرتا رہا ہے، اور پھر احساس ہو جائے اور اللہ کی طرف رجوع کرے، اللہ سے معافی مانگ لے، تو مالک فرماتا ہے میں اس لیے توبہ اس کی قبول کروں گا کہ میں بہت زیادہ توبہ قبول کرنے والا ہوں، میں بہت زیادہ معاف کرنے والا ہوں۔ میرا بندہ جب توبہ کے ساتھ، ندامت کے ساتھ میری طرف آتا ہے تو مالک کو کتنی خوشی ہوتی ہے، کوئی اندازہ نہیں لگا سکتا اس کو۔ اس سے قیاس کریں کہ مالک انسانوں کی طرح نہیں ہے، وہ خالق ہے، اس کے جذبات، اس کا انداز جو ہے وہ اس کی شان کے مطابق ہے۔ فرمایا اب سنو، جو اس طرح توبہ کریں ان کی تو توبہ قبول ہو جائے گی، لیکن اب جو توبہ کیے بغیر مر گئے ان کا معاملہ سنو، ان الذین کفروا وماتوا وهم کفار، کہ جو اسی کفر و شرک کے اندر رہے، انہوں نے کفر کیا، شرک کرتے رہے اور توبہ کی توفیق نہ ملی، یا توبہ کا احساس بھی دلایا گیا تو انہوں نے غرور اور تکبر کیا، اپنی انا کا مسئلہ بن گیا کہ اب تو میری بڑی بےزتی ہوگی، اس سے پہلے میں یہ کچھ کرتا رہا ہوں، اب لوگ کیا کہیں گے کہ پہلے کیا ہو گیا تھا، اس انداز سے شیطان دورے وار کرے گا۔ تو وہ جم گئے اپنے کفر و شرک کے اوپر، اور اسی حالت میں ان کی موت آ گئی۔ فرمایا وَمَاتُوا وَهُمْ کُفَّارٌ، ان کی موت آئی اور وہ کافر کے کافر ہی رہے۔ اولئک علیہم لعنۃ اللہ والملائکۃ والناس اجمعین، یہ وہ لوگ ہیں جن کے اوپر اللہ کی لعنت ہے، تمام فرشتوں کی ان کے اوپر لعنت ہے، اور تمام انسانوں کی ان کے اوپر لعنت ہے۔ یعنی زندگی میں، دنیا میں جو بھی ایماندار ہوں گے وہ ان کافروں مشرکوں کے اوپر لعنت ہی بھیجتے رہیں گے، بے ایمانوں نے کس طرح انسانیت کو گمراہ کیا ہے۔ اور مرنے کے بعد جو کفر و شرک کے اوپر گئے ہیں، ان کے مرید
ان کے شاگرد اور ان کے جتنے بھی پیچھے چلنے والے تھے، چاہے دنیا میں ان کے نعرے لگاتے رہے ہوں، سر بلند دیوبند دیوبند کے نعرے، یا اعلیٰ حضرت کے نعرے لگاتے رہے ہوں، یا اور دوسرے ہیں اہل حدیث ہیں، سلفی ہیں، ان کی تعریفیں کرتے رہے اپنے اکابرین کی، لیکن کوئی ان کی کتاب اٹھا کر دیکھو، عقیدے کے اوپر جو کتاب ہو، کسی مسلک کی ہو، وہ عقائد علماء دیوبند ہو، وہ اعلیٰ حضرت کے ملفوظات ہوں، کنز الایمان ہو، یا شاہ ولی اللہ کی انفاس العارفین ہو، حجت اللہ البالغہ ہو، عبد القادر جیلانی کی فیوز یزدانی ہو، اور غنیت الطالبین ہو، علی حجویری کی کشف المحجوب ہو، اور یہ مجدد الفزانی کے ملفوظات اور خطوط ہوں، محی الدین کی چشتی کی کوئی کتاب اٹھا کر دیکھ لو، اور آج جتنے یہ مسلک پائے جاتے ہیں عقیدے کے اوپر، جتنی کتابیں، کوئی ایک کتاب دکھا دو جس کے اندر شرک نہ ہو۔ کتنی بڑی تفسیر ہے، محمود الحسن نے اس کو شروع کیا، 2.5 یا 3 پارے اس کی تفسیر کی، اور موت آ گئی ان کی، بعد میں اس کو پایا تکمیل تک پہنچایا شبیر احمد عثمانی نے، دیوبندیوں کی چوٹی کی تفسیر ہے۔ اس کے پہلے صفحے کے اوپر ایاک نعبد و ایاک نستعین کا ترجمہ صحیح کیا، لیکن حاشیہ چڑھایا اور کہا کہ اللہ کے مقبول بندوں کو خالص واسطہ رحمت الہی سمجھ کر اگر کوئی آواز دے غیر مستقل جانتے ہوئے تو یہ اللہ ہی کو پکارنا ہے۔ اندازہ لگائیے، یہ سارے دیوبندیوں کا یہ عقیدہ ہے۔ آج دن تک اس کو جو چاہے تقی عثمانی ہوں یا رفیع عثمانی یا اس سے پہلے مفتی شفیع، سب نے اسی انداز سے اسی کفر و شرک کو قائم رکھا ہے، اور یہ وہ تفسیر ہے جو عرصہ دراز تک سعودی عرب سے شاہ فہد کی طرف سے امت مسلمہ کو تحفے کے طور پر دی جاتی رہی ہے، بہترین پرنٹنگ کے ساتھ۔ اس طرح شرک کے انجیکشن دیے گئے اللہ کے بندوں، اور امت مسلمہ ہے آج اس کے ایمان کی متاع لٹ گئی ہے اللہ کے بندوں۔ تو بتاؤ کس نے اجازت دی تھی ان کو اس طرح کفر و شرک پھیلانے کی، اللہ کی توحید کی آیات کو کفر و شرک کے اندر بدلی کرنے کے بعد پھر ان کی تعریفیں کرتے اور کہتے ہو کہ رحمت اللہ علیہ ہے، یہ اللہ انہوں نے ان کے اوپر رحمت کرے۔ تو یہ سب نے اسی طریقے سے کیا ہے۔ یہ اہل حدیث ہوں، یہ کہتے ہیں نبی علیہ السلام یہاں سے تو نہیں سنتے ہیں، لیکن قبر کے اوپر جا کے صلاۃ و سلام پڑھو تو سنتے ہیں، روح واپس آ جاتی ہے۔ عبداللہ بن باز کا فتویٰ، مفتی اعظم سعودی عرب کا، روح واپس آ جاتی ہے، خود سنتے ہیں، جواب دیتے ہیں۔ مالک کی کتاب کہتی ہے کہ روح قیامت سے پہلے اس جسم کے اندر واپس نہیں آتی ہے۔ ثم انکم بعد ذلک لمیتون ثم انکم یوم القیامت تبعثون، اس زندگی کے بعد تمہیں موت ہے، پھر قیامت کے دن تمہیں اٹھایا جائے گا۔ کہیں فرمایا اموات غیر احیاء، یہ مردے ہیں، ان کے اندر زندگی کی رمق تک باقی نہیں ہے۔ وہم عن دعائہم غافلون، وہ ان کی دعاؤں سے غافل ہیں۔ تو اللہ کے بندو، آج قبر پرستی امت مسلمہ کے اندر خالص بت پرستی کی شکل اختیار کر گئی ہے، اور آج یہ جو میلاد کے موقع کے اوپر پوری قوم جو کچھ کر رہی ہے، نبی علیہ السلام کی وفات کا دن 12 ربیع الاول، اور یہ ناچ گانے کے اندر اور جشن منانے کے اندر قوم لگی ہوئی ہے۔ کبھی 14 اگست کا جشن منایا جاتا ہے کہ اس امت کی ماں اور بہنوں کی جو عزتیں لٹی تھی اس کے اوپر یہ بے شرم یہ جشن مناتے ہیں۔ اسی وجہ سے اللہ کے عذاب کے کوڑے ان کے اوپر برس رہے ہیں، کبھی زلزلے کی صورت میں، کبھی سیلاب ان کے اوپر آ رہے ہیں، لیکن ان کے یہ مزار اور دربار اور یہ واسطے اور وسیلے اور امام زامن اور تعویذ گنڈے اور یہ جمہوریت کا مشرکانہ نظام یہ اسی طریقے سے قائم ہے، بلکہ اور زیادہ اس کے اندر نکھار آتا جا رہا ہے۔ کفر و شرک کے اندر ہر سال شرک کی سالگرہ مناتی ہے یہ قوم۔ تو اللہ کے بندو، اگر اسی کفر و شرک کے اندر ان کی موت آ گئی تو بالکل اللہ کی بات سچی ہے، اور اللہ کی بات تبدیل ہونے والی نہیں ہے، اور وہ جو توبہ کر لیں، معافی مانگیں ان سارے مشرکانہ عقیدوں سے، چاہے وہ یا علی مدد کے نعرے ہوں، یا رسول مدد کے نعرے ہوں، یا غوث مدد کے نعرے ہوں، جو لگاتے رہیں، اس سے سچی توبہ کرو، غیر اللہ کی نظر و نیاز دیتے رہیں، واسطے وسیلے دیتے رہیں، بے حق فلاں بے حرمت فلاں کے ساتھ اللہ کو شرک کے ساتھ پکارتے رہیں۔ سب شرک سے توبہ کی جائے، سچی توبہ کرو میرے بھائیوں۔ ہم کسی مسلک سے ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے، نہ ہم سیاسی لوگ ہیں، ہم تو دین کی دعوت اس طریقے سے دے رہے ہیں جس طرح اللہ کے آخری رسول محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دی ہے۔ صحابہ اکرام نے جو انداز اختیار کیا تھا، جنت کی خوشخبریاں ان کو ملیں دنیا کے اندر بھی، اور اللہ تعالیٰ نے جو وعدہ خلافت کیا تھا وہ اللہ تعالیٰ نے پورا کیا۔ آج بھی وہ وعدہ اللہ کا قرآن میں موجود ہے، وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، کہ اگر تم مومن بن جاؤ تم سر بلند رہو گے۔ تو یہ ایک دعوت ہے اللہ کے بندو۔ ہمیں کوئی ووٹ اور نوٹ کا آپ سے سوال نہیں ہے، ہمیں اس بات کی آپ سے درخواست ہے کہ اس کے اوپر غور کرو
اور ایمان خالص کی اس دعوت کا ساتھ دو، انشاءاللہ دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ عزت دے گا آپ کو، اور آخرت میں جہنم کی آگ سے آپ کو بچا لیا جائے گا، اور جنت کی وہ بہاریں جو اللہ تعالیٰ نے اپنے مومن بندوں کے لیے تیار کر کے رکھی ہوئی ہیں، جس کا آپ ذکر سنتے ہیں یا کرتے ہیں، وہ خالص ایمان کے ساتھ مشروط کر دی گئی۔ ہر جگہ کہیں بھی ایمان کے بغیر اللہ تعالیٰ نے کسی کے اوپر نہ صلاۃ فرض کی ہے، نہ عمرہ، نہ حج، کوئی عمل کسی کے اوپر اللہ کی طرف سے نہیں، جب تک ایمان خالص نہ کریں، رد شرک نہ کریں، اور ان سارے طاغوتوں جنہوں نے کفر و شرک پھیلایا ہے ان سے بیزاری کا اعلان آپ نہیں کریں، ان مسلکوں سے بیزاری کا اعلان آپ نہیں کریں، آپ کا کوئی عمل اللہ کے یہاں قابل قبول نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اپنے لیے بھی مالک جم جانے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس ایمان کی خاطر ہم جئیں، ایمان کی خاطر مریں، اور اس کو پوری دنیا میں ہم پھیلتے ہوئے دیکھیں۔ اور یہ سوشل میڈیا کا دور ہے، جہاں جہاں تک یہ آواز پہنچے اور اس کو اور آگے پھیلاؤ، یہ بالکل بہت بڑی زمین کے اوپر تبدیلی آنے والی ہے، اور ایک وقت آئے گا پوری زمین کے اوپر کوئی کافر مشرک نہیں ہوگا۔ یہ سب کچھ حدیثوں میں موجود ہے۔ اللہ تعالیٰ غور و فکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔